حدیث نمبر 188 188 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمر المریض وهو معتکف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں بیمار کے پاس سے گزرتے تھے، بیمار کے پاس سے گزرتے، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مریض کے پاس سے، بیمار کے پاس سے گزرتے تو وہاں سے اس کی خیریت پوچھتے ہوئے گزر جاتے، جی اس کے لیے ٹھہرنا یا اس کے لیے اندر جا کر تیمارداری، یعنی بیمار سے جو بیمار کی کیفیت لینے کا جو طریقہ ہوتا وہ پورا طریقہ نہیں ادا کرتے اگر حالت اعتکاف میں ہو۔ یہ گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی خیریت دریافت کر لیتے ہوئے گزر جاتے۔ تو اگر کوئی اعتکاف میں رہے، اسے پتہ چلے کہ میرا فلاں بھائی، میرا فلاں رشتہ دار، فلاں میرا دوست بیمار ہے، اگر وہ اس کی تیمارداری کرنا ہے تو وہ بنا توقف کے اس کی خیریت لے سکتا ہے۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں، واللہ اعلم، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ آج کے دور کے لیے نہیں رہے گا، کیونکہ آج کے دور میں فون کی سہولت ہے، فون کر کے ڈائریکٹ بیمار سے بات کر لو، بلکہ کیا کہتے ہیں ویڈیو کالنگ کر کے آپ اس سے ملاقات کر لیجئے، اس کو دیکھ بھی لیجئے، تو یہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی دور میں اگر انٹرنیٹ، فون وغیرہ کی اگر سہولت نہ ہو، اس صورت میں اگر کسی کی حالت دریافت کرنا ہے تو اچھا رہتا ہے، یعنی کسی سے دور سے معلوم کر لینے کے بجائے اگر آپ کسی کے گھر پہ آئے بول کر معلوم ہوتا ہے تو مریض کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی انہوں مجھے پوچھنے آئے تھے، تو اس کے قلب کو سکون پہنچانے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن جا کر اس کے پاس بیٹھنا، دیر کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ گزرتے ہوئے اس کا حال پوچھ لے سکتے ہیں، اور مریض کا حال پوچھنا سنت ہے، بھلے وہ اعتکاف میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بات ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ کھانے کے لیے اگر ضرورت ہے، مسجد میں اگر کھانا پرووائڈ نہیں ہو سکتا ہے تو کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، نہانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اگر یہ سہولتیں مسجد میں نہ ہو تو۔ اگر جہاں پر اعتکاف رہ رہے ہیں وہاں پر کھانے کا، نہانے کا، سونے کا سارے انتظامات ہے تو پھر آدمی کو نکلنے کی اجازت بلا ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔